اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 58 یعنی 58 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع شاہ دولہ کے چوہے ہیں۔ پچھلی بار میں نے پاکستان میں چوہوں کی بہتات پر کچھ ذکر کیا تھا اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی نشست میں انشاءاللہ شاہ دولہ کے چوہے پر کچھ بات کروں گا۔ آج ہم جن شاہ دولہ کے چوہوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ انسانی ہماری درندگی اور جہالت کی بدترین مثال ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو سروں پر لوہے کے خول پہنا کر ان کے سر چھوٹے کر کے شکل بدہت کر کے اور انہیں بالکل انسان جیسا رہنے ہی نہیں دیتے۔ وہ تو شکل بظاہر تو انسانوں جیسے تھے لیکن ان کی شکل و صورت حیت اتنی بدل چکی ہوتی ہے کہ وہ بڑے قابل رحم نظر آتے ہیں۔ اس کی تاریخ یہ ہے شاہ دولہ کی کہ یہ ایک بزرگ تھے سہروردیہ سلسلے کے، جو اورنگزیب کے بعد 16ویں صدی عیسوی کے اواخر میں اس علاقے میں آئے۔ پنجاب کا علاقہ گجرات، وہاں پر یہ آ کر مقیم ہوئے اور وہیں انتقال ہوا۔ اس کے بعد حسب روایت جو مسلمانوں میں ایک غلط قسم کی روایت ہو گئی ہے کہ ہر شخص کا مزار بنا دیں، اس پر مجاور بن کر لوگ جو ہیں کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ان کے ساتھ بھی ہوا کہ یہ جیسے ہی انتقال ہوا ان کا مزار بنا دیا گیا۔ اب مزار کے بارے میں ایک دو باتیں بنیادی بڑی دلچسپ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں ملیر میں اپنے چچا کے گھر جایا کرتا تھا، تو وہاں مزار 2-3 تھے، ان کے گرد ایک بالکل پاگل سا ایک آدمی نشے میں ہوتا تھا، کیا وہ گھومتا پھرتا رہتا تھا، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا رہتا۔ کافی دنوں کے بعد میں گیا وہاں، تو میں نے پوچھا بھائی وہ صاحب جو یہاں گھوما کرتے تھے، وہ پاگل سا ایک آدمی، اس کا کیا ہوا؟ ارے کہہ لیں بھائی وہ تو بڑی شخصیت، میں نے کیا ہوا؟ کہہ لیں انتقال کے بعد انہوں نے مزار بنا دیا اور مجاور بیٹھ گئے، تو آج بڑا ان کا مقبرہ بنا ہوا ہے اور آمدنی کا ذریعہ بنا ہوا ہے لوگوں کے۔ تو اس سے شک ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے یہاں جتنے بزرگوں کے مزار ہیں ان میں سے کتنے صحیح ہوں گے، کتنے غلط ہوں گے، اور اگر صحیح بھی ہیں تو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے لوگوں نے۔ وہاں الٹی سیدھی دعائیں مانگتے ہیں لوگ، منتیں مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری منتیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کوئی بھی نہیں۔ اب اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر یہ چھوٹے موٹے نام نہاد بزرگوں کو حقیقتاً میں پوجا کرنا اور پھر جب مر جائیں تو اس کے بعد جا کے وہاں منتیں ماننا، تو ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا ذاتی معاملہ۔ دوسرا بھی ذاتی ہے۔ ہمارے اسکول کے ایک استاد ہوتے تھے اردو کے، رومی صاحب، وہ کبھی کبھی مذاق بھی کرتے تھے۔ تو ہمایوں فلم انڈیا کی جو تھی اس کی انہوں نے کہانی بھی لکھی تھی، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے وہ۔ تو انہوں نے ایک دن بتایا، کہنے بھائی دیکھو میں تمہیں جو ہے کمائی کا بڑا اچھا ذریعہ بتا دیتا ہوں، اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ تم بس ایک کسی مزار کے مجاور بن جاؤ، اور مجاور بننے کا بھی ایک نسخہ میں بتا دیتا ہوں کہ کسی ریگستانی یا ایسے میدانی علاقے میں جا کر چپکے سے راتوں رات گڑھا اچھا سا کھود کر، اس زمانے بوریوں میں آتی تھی ہر چیز، تو اس کی چینے کی بوری اس میں گاڑ دو اور سطح اوپر کی برابر کر دو، زمین ہموار کر دو، کسی طرح نلکی سے چپکے سے کہیں پانی اندر پہنچانے کا انتظام کر دو کہ کہیں سے خفیہ طور پر ان کو پانی ملتا رہے۔ اور چنا جو ہے سب کو معلوم ہے پھولتا ہے خوب۔ تو کہنے لگے آپ جو ہے لوگوں کو کہہ دیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ فلاں جگہ ایک بزرگ کا مزار ابھرنے والا ہے زمین سے، وہ خود تشریف لائیں گے مزار اپنا لے کر۔ تو آہستہ آہستہ وہ زمین جو ہے وہ چنے کے پھولنے سے اٹھنے لگے گی، اور ہوتے ہوتے چونکہ بوری کی لمبائی بھی تقریباً ایسی ہوتی ہے تو بوری کے سائز کا مزار ابھر جائے گا۔ لوگ کہیں گے واقعی بھائی آپ کو صحیح خواب ہے، اور یہ بزرگ ہی ہیں کوئی جو زمین سے اچانک ابھر، اور کہنا اس کے بعد آپ مزار پر بن کے بیٹھ جائیے مجاور،
اور خوب کمائیے، کھائیے، مزے کیجیے، عیش کیجیے، جیسے دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں مذاق کا پہلو اپنی جگہ، لیکن جو کچھ ہند و پاکستان کے مزاروں پر ہو رہا ہے وہ سچی بات یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی یہاں بھی کچھ ملتا ہے۔ بھئی ملنا تو اللہ کی ذات سے ہے، کسی انسان سے، اور وہ بھی انتقال کے بعد آپ اس سے مانگ رہے ہیں اور وہ دے رہے ہیں آپ کو۔ وہ خود محتاج ہیں اپنی شفاعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو خیر ایک بات تو میں نے یہ بتا دیا آپ کو کہ یہ جو ہے بعض یہ جو شاہ دولہ کا جو مزار بنا وہاں مشہور ہو گیا کہ جو خواتین بے اولاد ہیں وہ وہاں آ کر منتیں مانیں گی تو ان کی اولاد ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے 1000-2000 مانگیں منت، اور اس میں سے 100-200 کے اتفاقیہ یا قدرتی طور پر بچے پیدا ہو جائیں تو وہ کہیں گے جی بزرگ کی اس کی دعا سے، ان کی برکت سے ہوئے ہیں یہ۔ تو شرط یہ ہوتی ہے وہاں کہ وہاں کی منت سے اور دعا مانگنے سے اگر اولاد ہو تو وہ اولاد جو ہے وہ اس مزار کے مجاوروں کے سپرد کرنی پڑے گی۔ بچہ پیدا ہوتے ان کے سپرد کر دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں جو ہے بیچاری وہ اس کی ملکیت میں بچہ نہیں رہتا، مزار والوں کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس بچے کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ اس کے سر پہ لوہے کا یا کسی سخت اس کا دھات کا خول پہنا دیتے اس طرح کہ وہ نکلے نہیں۔ اب ظاہر ہے بچہ جب بڑا ہو رہا ہے تو بڑے ہوتے ہوتے جسم تو اس کا بڑھ رہا ہے لیکن سر اس کا چھوٹا رہتا ہے۔ وہ سر چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دماغی صلاحیتیں بھی بہت کم رہ جاتی ہیں۔ وہ تقریباً نیم پاگل جیسا ہوتا ہے وہ، لیکن ضرر نہیں پہنچاتا کسی کو بڑا ہو کر بھی۔ تو وہ اس کے بعد پھر مزار کے جو مجاور ہیں وہ اس سے بھیک مانگنے کا کام لیتے ہیں، اور وہ گلیوں میں جاتا ہے، حیدر حیدر کرتا ہوا لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، اور وہ بھیک کے پیسے مزار کی نظر یا مزار کے مجاوروں کی نظر، اور اس کو جو بھی چھوٹا موٹا کھانے کو ملتا ہے وہ بس وہ کافی ہے اس کے لیے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ بچوں کو اس طرح ایب نارمل بنا دینا کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی حماقت ہے، درندگی، وحشت، اس کو بہیمیت جو کچھ کہیں کم ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں یہ تقریباً 450 سال سے ہو رہا ہے۔ صرف ایک مزار کے ایک واقعے کا ذکر کروں، باقی مزاروں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے بہت لوگوں کو معلوم ہے۔ تو 450 سال سے ایک سلسلہ جاری ہے، کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ آج سے چند سال پہلے بھیک مانگنے پر پابندی لگائی تھی قانونی طور پر۔ وہ پابندی 20-22 سال 25 سال پہلے جو لگی تھی، آج آپ دیکھ لیجئے، میں تو کراچی میں رہتا ہوں، کراچی کے کسی بازار میں کسی دکان پر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کھڑے ہوئے اور ایک ادھر مانگنے والا ہے، ایک ادھر مانگنے والا ہے، چوراہوں پر، بازاروں میں، ہر جگہ، مزاروں کے باہر، مسجدوں کے باہر بیٹھے ہیں بھکاری۔ اور اب تو بھکاری بنانے کا سرکاری سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ ان کے لیے لنگر خانے قائم کر دیے ہیں۔ ان کو اگر روزگار دیتے تو وہ باعزت روزی کما کر جو پیسہ اپنے اوپر اپنے بچوں پر لگاتے، تو آپ اندازہ کیجیے اس سے قوم کا کتنا بھلا ہوتا، کتنی فلاح ہوتی۔ لیکن اب تو بھکاریوں کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی ہے ہمارے یہاں، اس لیے اب گلی گلی اگر بھکاری پھر رہے ہیں تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو بھکاری بنتے ہیں شاہ دولہ کے چوہے کہلاتے ہیں۔ پھر یہ اس کی شکل ایسی لمبی سی ہو جاتی ہے، ان کا منہ اور سر چھوٹا، اس لیے ان کو شاہ دولہ کے چوہے کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھیک مانگتے ہیں اور یہ لوگوں کو دعا اور شفا دونوں دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے جن کی اپنی حالت ایسی ہے کہ وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں، وہ دعا بھی دے رہے ہیں اور شفا بھی دے رہے ہیں۔ دعا تو چلیے مان لیے کہ ان کے جیسی بھی حالت اس میں وہ دے دیتے ہوں گے، لیکن جہاں تک شفا کا تعلق ہے تو تصور ہی نہیں کر سکتے آپ۔ اور اگر شفا دیتے ہیں یہ تو پھر اسپتال ڈسپنسریاں بند کر دیں ہم۔ پاکستان میں اس وقت کم و بیش 15,000 شاہ دولہ کے چوہے ہیں۔ تو سمجھ لیں گجرات سے نکلے ہیں یہ اور پورے شہر میں نظر آتے ہیں، آپ پورے ملک میں نظر آتے ہیں آپ کو۔ تو کم و بیش 15,000 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ تو ان کے بارے میں
ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ان کی مثال اگر سیاست میں، ہماری معیشت میں، معاشرت میں لائیں تو ان برسر اقتدار طبقوں یا بیوروکریسی اور نوکرشاہی کے لوگوں کی طرح ہے، یہ شاہ دولہ کے مزاروں پر جو مجاور بنے بیٹھے ہیں، کہ یہ عوام کو چوہوں کی طرح سمجھ کر ان کی خول سروں پر رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ان کی سلب کر لی جائیں تاکہ یہ ہمارے خلاف کبھی کوئی تحریک نہ چلا سکیں۔ تو ہمارے یہاں شاہ دولہ کے چوہے بھی ہیں، بڑے چوہے، اور چوہے بنانے والے سرپرست بھی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت شاہ دولہ کے چوہے علامتی صحیح لیکن ہر ادارے میں موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجیے حکمرانوں کی اس میں صف میں بھی دیکھ لیجیے، اور جتنے سرکاری ادارے ہیں ان پر جو لوگ مسلط ہیں وہ اپنے آپ کو شاہ دولہ کے مزار کا مجاور سمجھ کر، اور عوام کو نوزائیدہ بچے جو ان کی منت سے پیدا ہوئے ہیں تو ان کے سر چھوٹے کر کے ان کو مفلوج بنا کر وہ عوام کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ ظلم کا یہ سلسلہ اس مزار سے لے کر اور ہمارے معاشرے تک ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کا علاج فی الحال تو کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ جو ادارے، جو ذمہ دار لوگ عوام کو تحفظ فراہم نہ کر سکیں، روٹی پانی فراہم نہ کر سکیں، تو وہ کس طرح کم عقل لوگوں سے نجات دلائیں گے؟ وہ تو خود کم عقل پیدا کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو شاہ دولہ کے چوہے کی اس مختصر سی رویداد کے بعد میں آپ سے آخر میں ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ آپ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ تھوڑا معمولی حیثیت کا صحیح لیکن یہ پیغام اگر عام ہو جائے تو اس اصلاح معاشرہ کی کوئی صورت شاید نظر آ جائے کہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے بار بار درخواست کرتا ہوں، اب چاہے آپ کو برا لگے لیکن بہرحال کہنا پڑتا ہے، یاد دلانا پڑتا ہے دراصل دیکھا جائے تو، باقی بشرط زندگی باقی۔